ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے قافلے کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہمیت والا گاؤں تھا، کیونکہ شہر کی طرف جانے والا مین اور محصول کا راستہ اس گاؤں والوں کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا۔ لہٰذا بڑے بڑے تاجروں کے قافلے، سلطان، وزیر اور بڑے بڑے امراء کے قافلے بھی اسی گاؤں سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ سلطان جب گاؤں کے درمیان میں پہنچا تو اچانک سلطان کی نظر گاؤں کے کونے پر پڑی، جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار اس ہجوم والی جگہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک حسین و جمیل لڑکی کو بری طرح مار رہا ہے اور باقی گاؤں کے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سلطان کے سپاہی نے گاؤں والوں سے پوچھا، یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، اے بھائی، یہ نوجوان بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ لڑکی بہت ہی چلاک اور شاطر ہے۔ سلطان کے سپاہی نے پوچھا، آخر اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو گاؤں والے بولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بدکار ہے۔ جس آدمی کے پاس اسے پتہ چل جائے کہ اچھا گھر، دن دولت موجود ہے تو یہ مکار عورت اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے، اور یہ اپنے حال میں کئی لوگوں کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن جب اس نے نوجوان تاجر پر اس دعوے کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو بری طرح سے پیٹ رہا ہے۔ یہ خود کو اس تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ سلطان کا سپاہی سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب سلطان نے سنا ایک لڑکی ایک نامحرم مرد کو بغیر نکاح کے اپنا شوہر کیسے کہہ سکتی ہے، سلطان غصے کی حالت میں اس جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے سلطان کو دیکھا تو لوگوں نے سوچ لیا کہ اب گاؤں والے سلطان کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ سلطان اپنے گھوڑے سے اترا، اتنے میں سلطان کے ایک سپاہی نے آ کے گھوڑے کی رسی پکڑی۔ سلطان لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے پھر سے سلطان کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤں والے سلطان کو کے سپاہی کو سنا چکے تھے۔ سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ گاؤں کے سرپنچ کو بلا کر لایا جائے۔ جب گاؤں کے سرپنچ کو بلایا گیا تو سرپنچ کو اس لڑکی سے پوچھا کہ میں تمہارا شوہر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، ہاں جی سلطان معظم، یہ میرا شوہر ہے، جبکہ اس کے شوہر کے بیانات اس لڑکی کے بالکل برعکس تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے جب گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان حیرانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے۔ پھر سلطان نے گاؤں کے سرپنچ کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، یہ لڑکی آج رات تمہاری مہمان ہوگی۔ صبح تم اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو، یعنی کہ جس کا وہ لڑکی شوہر ہونے کا اعتراف کر رہی ہے، اس کو لے کر صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ دروازے پر موجودہ سنگتری کو فلاں نشانی بتانا، وہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کا سرپنچ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، سلطان عبدالعزیز عدالت میں تشریف لے آئے تو چند ہی لمحوں میں سپاہی نے آ کر اندر گاؤں کے سرپنچ کی اور اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ عدالت لگ گئی، تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس سرپنچ کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد خواتین بھی موجود تھے۔ لہٰذا سلطان نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام گاؤں والوں کو پتہ چل جائے۔ سلطان اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے حکم پر اس لڑکی کو اس نوجوان تاجر کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اب سلطان نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں ہے، لہٰذا آج بازار میں مجھے تجارت کرتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، لہٰذا یہ میرے پیچھا کرتے کرتے آ گئی اور جب میں گاؤں میں پہنچا تو اس نے میرے گھر کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم میرے شوہر ہو اور مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ گاؤں والوں نے بھی مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے دولت ہونے کی وجہ سے کہیں نکاح کر رکھا ہو اور گاؤں والوں کو پتہ نہ ہو، لیکن پھر میں نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ میری ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی۔ نوجوان کے دلائل سننے کے بعد سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا، اب تم اسے اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں غریب کمہار کی بیٹی ہوں۔ یہ نوجوان جس بازار میں تجارت کرتا ہے، اسی بازار میں میرے بابا جانی کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔
ایک دن میرے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اطلاع دینے کی خاطر بازار میں ہی اپنے بابا کے پاس گئی۔ جب میں بازار میں پہنچی تو اس تاجر کی نظر میرے اوپر پڑ گئی۔ اس نے میرے باپ کو مجھ سے نکاح کرنے کی دعوت دی۔ میرے باپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، میرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا گیا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرتا ہے اور پھر ان کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ نکاح کو ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس آدمی نے دن رات میرے جسم سے لطف اٹھایا۔ جب بھی بازار سے لوٹتا تو مجھے بستر پر لے جاتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ تم ایک عام شوہر کی طرح میرے ساتھ سلوک کرو۔ دن رات ہم بستری کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عورت کو صرف پیار محبت نہیں، اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میری بات کبھی نہیں سنتا تھا، اور اس طرح کرتے کرتے ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ جب 1.5 ماہ گزرے تو اب اس کا میرے سے دل بھر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ اب دن کے بجائے رات اور راتوں میں بات چلی گئی، راتوں کے بجائے ہفتوں میں، اور جب 2-3 ہفتے گزرے تو اب اس نے مجھ سے جان چھڑانے کی خاطر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ چونکہ اب یہ میرے جسم سے اپنی ہوس پوری کر چکا تھا، اب سلطان عبدالعزیز دونوں کے دلائل سن چکا تھا۔ سلطان نے کہا کہ میں تم دونوں کے دلائل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، لہٰذا مجھے گاؤں کے چند آدمیوں کے گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر ان گواہوں کے بیانات کے بعد ہی میں کسی مقدمے کا فیصلہ کر پاؤں گا۔ اب سلطان نے گاؤں کے چند آدمیوں کو کٹہرے میں بلانے کا حکم دیا۔ جب ان کو کٹہرے میں لایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ان تمام گاؤں کے بزرگوں نے اس نوجوان کے حق میں بیانات دیے اور اس عورت کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ سلطان بڑا حیران ہوا۔ جب مرد کی دلائل سنتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں یہ سچا لگتا ہے، اور جب اس عورت کے دلائل سنتا ہوں تو یہ مظلوم لگتی ہے۔ لیکن سلطان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ چہرے سے ہی وہ نوجوان تاجر بد کردار لگ رہا تھا۔ گواہوں کے بیانات کے بعد اب سلطان کو اس نوجوان کے حق میں فیصلہ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا۔ سلطان پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کو کہا کہ میں تم سے جو سوال پوچھوں تم نے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اس عورت نے کہا سلطان معظم آپ جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا اگر تم کہتی ہو کہ تم اس آدمی کی بیوی ہو اور تم نے اس کے ساتھ 2 ماہ گزارے ہیں، گھر کے بارے میں ہر بات کا پتہ ہوگا۔ اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، مجھے اس کی ہر بات کا پتہ ہے۔ پھر سلطان نے کہا اس آدمی نے گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں سلطان معظم، میرے شوہر نے اپنے گھر میں ایک گھوڑوں کا استبل بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنی پسند کا ایک کتا پالا ہوا ہے، جو کہ یہ مصر کے ایک بہت بڑے تاجر سے خرید کر لایا تھا۔ مجھے اس کتے کی دیکھ بھال کے لیے پہلے تو نوکر رکھے ہوئے تھے، جب میری شادی ہو گئی تو میں اس کتے کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ جب سلطان نے اس عورت کی یہ بات سنی تو سلطان نے درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں اس مقدمے کا فیصلہ اس تاجر کے گھر میں سناؤں گا۔ پھر سلطان نے اس لڑکی کو کہا آج رات تمہارے مہمان خانے میں ٹھہرو گی، کل صبح اس تاجر کے گھر اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر سلطان نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ کل سلطان عبدالعزیز تیرا مہمان ہوگا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر سلطان نے مقدمے کا فیصلہ عدالت میں سنانے کے بجائے اس نوجوان تاجر کے گھر میں سنانے کا کیوں حکم دیا ہے؟ تمام لوگ اپنے دلوں میں عجیب سی کیفیت لیے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز جب اگلی صبح ہوئی تو اس لڑکی کو لے کے اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سلطان کے استقبال کے لیے تمام گاؤں والے موجود تھے۔ اب سلطان کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی دعوت دی تو سلطان نے قدم رکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کر لیا اور لڑکی کو کہا کہ پہلے تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے، آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے؟ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تب سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کے گھر میں نوکر کو حکم دو کہ اس کے کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر کے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے اس تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کیا۔ پھر تمام لوگ اور سلطان عبدالعزیز اس لڑکی کے لیے اس نوجوان کے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان اپنا کیا فیصلہ سنائے گا۔ چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا۔ اس ان کو وہ نوجوان تاجر کہنے لگا سلطان
میں نے کہا کیا یہ سن کر کہنے لگا سلطان معظم جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی وہ قاضی جسے اس کا نکاح کرایا، تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ دنیا کی ایک چیز ہے جسے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفا کبھی نہیں خریدی جا سکتی جو اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو سب لوگ حیرانی کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ پھر سلطان نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا ہے، انہوں نے تیرے حق میں گواہی دی، لہٰذا یہ عورت تیری ہی بیوی ہے، اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو ورنہ مجھے اعتراف کرانا آتا ہے۔ سلطان کے الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا سلطان معظم بے شک یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفا خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیا۔ جب یہ گھر میں ہوتی تھی تو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا، اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ جب میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اس گھر میں رہتی ہی ہے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ انسانوں سے بہتر وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا ہے گاؤں والوں، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کمتر ہے، میری نظر میں یہ کتا تم سب سے قیمتی ہے، تم سب کسی کچرے سے کم نہیں، تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب کچھ چھپایا جا سکتا ہے لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا، اس لیے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا وہ اسے چھپایا نہ گیا، حتیٰ کہ تم سب لوگوں نے اس گناہ میں اس کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی مجھے اس کتے کی مدد سے پتہ چل گیا کہ یہ عورت واقعی میں سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، مجھے بتاؤ مجھے کہ میں تمہیں کیا سزا دوں؟ نوجوان تاجر نے کہا سلطان معظم، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے لڑکی رونے لگی اور کہا سلطان معظم، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل و رسوا کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود کے گھروں پر آ جائے گا۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے ہوئے سلطان عبدالعزیز نے کہا تھا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔